میرا سوال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جو ترتیب چلی ہوئی آ رہی ہے آج، تو اس سے جو ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، تو اس سے پہلے جو ترتیب تھی، تو کیا ہم آج اس ترتیب پر تلاوت کر سکتے ہیں نمازوں میں، یا یہ کہ اسی ترتیب کو ہی سمجھا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزوں کو انتظامی طور پر نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے اور امت کو اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے واجب قرار دینا پڑتا ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی صراحت نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں منقول ہیں جس سے اس اصول کی تائید ہوتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے کیا فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ کو میں اس تعمیر پہ کھڑا کروں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے، جس میں حتیم بھی داخل ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی جو نقشہ ہے، جو بیت اللہ کی تعمیر ہے، اس میں تبدیلی کر دی، اس لیے کہ جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، جن کے دلوں میں اسلام پوری طرح راسخ نہیں ہوا، ان کو اشکال ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں توڑ پیدا نہ ہو، اختلاف و انتشار پیدا نہ ہو، بیت اللہ کو اسی تعمیر پہ قائم رہنے دیا جو تعمیر عربوں میں چلی آ رہی تھی۔ تو اس سے یہ اصول حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو امت میں اختلاف اور انتشار کا سبب بن سکتی ہے، اس چیز سے بچانا واجب ہے۔ اور صحابہ کرام کا تو مقصد ہی یہ تھا، حضرت عثمان کو ضرورت کیا تھی اس ترتیب سے قرآن کو جمع کرنے کی؟ مقصد یہ تھا کہ بھائی ایک کو سب فالو کریں، کیونکہ اب اگر میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آل عمران جو تھی وہ بعد میں تھی اور نساء پہلے تھی، تو یہ تو چلے ثابت ہو گیا، لیکن کل کوئی اٹھ کے کہے گا وہ بالکل ہی ایسی ترتیب پیش کر دے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، آپ اس کو کیسے قائل کریں گے؟ تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ جب امت ایک چیز پہ جمع ہو گئی ہے تو آپ پھر اسی ترتیب کو واجب قرار دے دیں، ضروری قرار دے دیں، تاکہ جو ہے امت میں اختلاف، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے ابتدائی دور میں، ہر ایک کو اجازت تھی کہ جس عالم پر، جس مفتی پر اعتماد ہے اس سے مسئلہ پوچھ لے، لوگ کسی ایک مسلک کے پابند نہیں تھے۔ لیکن 4 صدی ہجری میں بہت سے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھئی اب امت کے اختلاف اور انتشار، مجتہدین نے اجتہاد کرتے 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 4 فقہ وجود میں آ گئے ہیں، اور یہ چاروں کے مسائل قرآن و سنت سے ثابت ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ تو اب بہت سے امت کے علماء نے حکم دیا کہ بھئی اب ان میں سے کسی ایک مسلک کو فالو کیا جائے، ان سے خروج نہ کیا جائے۔ اس پہ بھی یہی اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جو چیز نبی کے دور میں نہیں تھی اس پہ بعد میں فتویٰ کیوں دیا گیا؟ تو ہم اس کا بھی یہی جواب دیتے ہیں، بھئی علماء نے اس پہ فتویٰ اسی وجہ سے دیا تھا جس وجہ سے حضرت عثمان نے مصحف عثمانی پہ لوگوں کو جمع کیا، تو امت میں اختلاف انتشار نہ ہو۔ تو جب مذاہب 4 وجود میں آ گئے تو اب علماء نے فتویٰ دیا بھئی انہی میں سے ایک مسلک کو فالو کیا جائے، اس لیے کہ اگر لوگوں کو اختلاف رائے کی اجازت دی جائے، قرآن و سنت میں ہر آدمی محقق بن کے ریسرچ کرے، تو ایسا نہ ہو کہ امت ٹوٹتی چلی جائے، فرقہ در فرقہ اور مسلک در مسلک بنتے چلے جائیں، تو ایک حدود میں امت قائم رہے۔ تو یہ ہوتا ہے مصلحت اور حکمت کی وجہ سے کسی چیز کو لازم قرار دے دینا، اور یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مصلحت اور حکمت کی رعایت کرنا خود قرآن و سنت سے ثابت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی۔ مصعب، یہ حلالے کے حوالے سے مجھے آپ سے سوال یہ تھا کہ قرآن میں جو ہے وہ نکاح کی بھی احکام ہے اور طلاق کے بھی ہیں، تو اب اس بعض وقت جذبات میں آ کے مرد جو ہے وہ 3 طلاق دے دیتا ہے، تو دیتا مرد ہے اپنی غلطی سے اور سزا بھگت رہی ہوتی ہے عورت۔ تو اب اس سلسلے میں ایک سوال غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ جی یہ اس حلالے کا کیا آپ لوگوں کا پروسیجر ہے، کیونکہ جو قرآن نے چیزیں وضع کر دی ہیں اس پہ تسلیم خم ہے، لیکن یہ کہ اب کس طریقے سے حلالے کا پروسیجر ہے، اور اگر واقعتاً اس جو غیر مسلم سوال اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر مرد کے پاس وہ عورت دوبارہ آنا بھی چاہے تو اس کا کیا طریقہ جو ہے نا اسلام میں وضع کیا گیا ہے حلالے کی صورت میں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہر سوال کا قرآن کے ہر حکم کی حکمت ہمارے سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ حلالہ ایک قرآن سے ثابت ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دیں تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ اپنی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ بیوی کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ پھر حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ وہ مرد اس سے ہم بستری کرے، قرآن میں آتا ہے فَإِن طَلَّقَا، پھر اگر وہ دوسرا طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر پہلا مرد اپنی سابقہ بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، جس کو حلالے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک عورت طلاق مرد نے دی ہے، سزا عورت کو مل رہی ہے، اور بظاہر غیرت کے خلاف ہے کہ دوسرے مرد کے بستر کا زینت بنتی ہے اور یہ گھوم کے اس طرح سے آتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کے ہر حکم کی حکمت سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر حکمتیں ہر حکم کی سمجھ میں آئیں تو پھر تو انسانی بنائے ہوئے قوانین بھی تو حکمت کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب انسانی دماغ اور اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر تو جب آپ ایک چیز کو دلائل کی دنیا میں تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے،
تو حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو اس کو قانون کو تسلیم کرنا پڑے گا. لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حکم کی بھی حکمت ہے. بعض احکام ایسے ہیں جن کی حکمت بآسانی سمجھ میں آتی ہے. اتفاق کی بات کہہ لیں یا اس کو من جانب اللہ کہہ لیں کہ حلالے کا حکم بھی قرآن مجید کا ایک ایسا حکم ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اس کا آلٹرنیٹ بھی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اس سے بہترین حکم کا. ہمارے یہاں حلالے کو جس طرح سے بتایا جاتا ہے, پیش کیا جاتا ہے, وہ قرآن کا حکم نہیں ہے, وہ حلالہ نہیں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. ہمارے یہاں جو حلالہ رائج ہے, مرد نے 3 طلاقیں دے دیں تو بیوی کو باقاعدہ معاہدہ کیا جاتا ہے, کسی مرد سے بات کی جاتی ہے, پھر اس سے جناب ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی تم ہم مستری کرنا, اس کے بعد چھوڑ دینا. ظاہر ہے یہ سب چیزیں غیرت اور حمیت کے خلاف ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے حلالے پر لعنت فرمائی ہے. قرآن جس حلالے کا ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے, اس سے پہلے آپ کو اس معاشرے میں جانا پڑے گا جس معاشرے کے اولین مخاطب جو قرآن مجید کی آیات کے اولین مخاطب تھے. ہوتا یہ تھا کہ زمانے اب میں نے بتایا کہ قرآن نے اختیار تو مرد کو دیا ہے طلاق کا, اصل تو یہ ہے. اب یہ محدود اختیار ہونا چاہیے یا لا محدود؟ ظاہر ہے ہر عقل یہ کہتی ہے کہ یہ اختیار محدود ہونا چاہیے, لا محدود نہیں. اگر آپ حلالے کا کانسیپٹ درمیان سے نکالتے ہیں تو مرد کے اختیارات پھر لا محدود ہو جاتے ہیں. جیسے کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا, صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. جب اس کی عدت پوری ہونے والی ہوتی تو رجوع کر لیتا, پھر طلاق دے دیتا. پھر عدت پوری ہونے والی ہوتی تو رجوع کر لیتا, پھر طلاق دے دیتا. پھر عدت سے پہلے رجوع, پھر طلاق دے دیتا. عورت بیچاری نہ ادھر کی نہ ادھر کی. تو قرآن نے پابندی لگائی الطلاق مرتان. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد میں صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید نے حکم نازل کیا الطلاق مرتان, مرد کو صرف 2 مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے. 2 مرتبہ تم طلاق کے لفظ سے کھیل سکتے ہو. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اس کے بعد چاہو تو بھلے طریقے سے رکھو, اگر محبت سے رکھنا ہے تو رکھو, نہیں رکھ سکتے تسریحٌ بِإِحْسَان, عمدہ طریقے سے رخصت کر دو. اور بتایا کہ 2 مرتبہ کے بعد اگر فَإِن طَلَّقَهَا, تیسری تم نے دے دی, تو اب قرآن نے 2 طرح سے مرد کے اختیارات پر پابندی لگائی. نمبر 1, ایک امکان تو یہ تھا کہ یہ رجوع کر لے گا, پھر چوتھی طلاق دے گا, عورت کو لٹکائے گا, تو قرآن نے رجوع کا حق ختم کر دیا, اب تم عورت سے رجوع نہیں کر سکتے. دوسرا احتمال یہ تھا کہ مرد چکنی چپڑی باتوں سے عورت کو متاثر کرے گا اور دوبارہ نکاح کے لیے آمادہ کر لے گا. عورت کی طبیعت میں ہے نرمی. ایک آدمی اگر عورت کے پاؤں میں گر کے معافی مانگ لے نا, مشاہدہ یہ ہے, ہم تو چونکہ صبح شام میرے پاس تو کیسز آتے ہیں, کیسے ہی خراب سے خراب آدمی وہ 2 آنسو بہاتا ہے اور عورت بیچاری دوبارہ پگھل جاتی ہے کہ بھئی اب یہ مجھ سے اچھا سلوک کرے گا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ عورت کی فطرت سے واقف ہے کہ اس مرد نے اس عورت کو طلاق دے کے اپنے نکاح سے نکالا ہے, اتنا بڑا جرم کیا اس نے. عورت کے لحاظ سے تو بہرحال یہ جرم ہے کہ اس نے وفا کی آپ کے ساتھ اور اس نے معاہدہ کیا میں ہمیشہ زندگی گزاروں گی, آپ نے اس معاہدہ کو تکمیل سے پہلے ختم کر دیا, کٹ آف کر دیا آپ نے اس کو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے تیسری دے دی تو تم بہلا پھسلا کے چکنی چپڑی باتوں سے بھی اس عورت کو نہیں لا سکتے. اب یہ معاملہ عورت کے اختیار میں بھی نہیں ہے, اب یہاں قرآن خود دخل اندازی کر رہا ہے میاں بیوی کے معاملے میں. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مرد, اے عورت, تم سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا, اب تم کسی اور سے کر سکتی ہو, اس سے نہیں کر سکتی. تو اصل میں تو یہ حکم اس لیے نازل ہوا تھا مرد کے اختیارات کو سلب کرنے کے لیے کہ آپ بہلا پھسلا کے بھی اب اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ نے جب میرے پاس لوگ آتے ہیں نا جذبات میں طلاق دے دی, 3 اکٹھی دے دی, غصے میں تھے, بیوی بھی کہتی بیچاری کی زبان سے نکل گیا, اب مجھے سزا کیوں مل رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ بھئی بیچاری کی زبان سے جب 3 دفعہ نکل سکتا ہے تو اس بات کی کیا اتھارٹی اور گارنٹی ہے کہ یہ آپ سے نکاح کرے, بیچاری کی زبان سے دوبارہ کبھی نہ نکلے, اس کی کیا گارنٹی ہے. تو بیچارہ تو یہ لفظ استعمال کرتا رہے گا. دیکھیں آپ کے نے غلطی سے غصے میں کسی کے چاقو مار دیا, اب آپ کہہ رہے ہیں بھئی غصے میں مار دیا, وہ مر گیا, مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے. تو کیا کہا جائے گا بھئی اگر آپ کو معاف کر دیں تو ممکن ہے آپ دوبارہ جذبات سے مغلوب ہو کر اور دوبارہ بیچارگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی اور کا گلا گھونٹ دیں اور اس وقت بھی آپ یہی لاجک پیش کریں. تو یہ لاجک کوئی لاجک نہیں ہے. قرآن اس عذر کو تسلیم نہیں کرتا کہ آپ نے غصے میں 2 دے دی ہیں یا 3 دے دی ہیں. آپ کی اس لاجک کو تسلیم نہیں کرتا. آپ سامنے والے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ میں جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا, میں یہ ہوں, لیکن قرآن یہاں درمیان میں انوالو ہوتا ہے. قرآن بیوی کو اجازت نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے میاں کو تمہارے جذبات سے کھیلنے کی یا اپنے جذبات سے مغلوب ہونے کی تمہیں دوبارہ اجازت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. لہذا بیوی اگر راضی بھی ہو تو قرآن کہہ رہا ہے اب
تمہیں اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. تو یہاں بنیادی مقصد عورت کو سزا دینا یا کسی کے بستر کی زینت بنانا مقصود نہیں ہے, بلکہ مرد کے اختیارات کو ختم کرنا ہے کہ اب تم بہلا پھسلا کے بھی اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے. دنیا میں مردوں کی کمی نہیں ہے. خاص طور پہ یہ حکم اس معاشرے میں دیا جا رہا ہے جہاں 2-3 شادیوں کا رواج ہے, جہاں ایک عورت کو طلاق ہو رہی ہے تو درجنوں لوگ اس سے رشتے کا نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک عذاب ہے نا کہ عورت کو طلاق ہونے کے بعد پتہ ہے کوئی دوبارہ شادی کرے گا ہی نہیں. تو اس میں تو قرآن کا قصور نہیں ہے, اس میں تو ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم طلاق کے حکام قرآن سے لے رہے ہیں, 2-3 شادیوں کے حکام ہم ہندوؤں سے لے رہے ہیں کہ ان کے ایک کا رواج ہے, ہمارے یہاں بھی ایک کا. تو میں اس لیے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یا تو طلاق کے حکام بھی ہندوؤں سے لو, اگر تم نے ایک شادی والا نظام ہندوؤں سے لیا پھر طلاق کے حکام بھی انہی سے لو, اور اگر تم طلاق کے حکام اسلام سے لے رہے ہو تو پھر نکاح کے متعلق باقی حکام بھی تمہیں اسلام سے لینے پڑیں گے, ورنہ یہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گا. تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے, اس میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم آدھے حکام کہیں سے لے رہے ہیں آدھے کہیں سے لے رہے ہیں. تو اب مقصد کیا ہے کہ مرد کے اختیارات کو محدود کرنا. تو اب قرآن نے پابندی لگائی ہے کہ یہ نہیں شادی کر سکتا. پھر وہ ایک اتفاقی بات ہے کہ اگر وہ کسی سے نکاح کر لے, وہاں ان کی زندگی کامیاب نہیں ہوتی, پھر جناب وہ طلاق دے دیتا ہے یا وہ مر جاتا ہے, تو اب چونکہ عورت کی زندگی میں بھی ایک نیا مرد آ گیا ہے, اب وہ اچھے طریقے سے سوچ سکتی ہے کہ بھئی شوہر کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں ہونا چاہیے. اب اگر وہ واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے, اس کی علامت غلطی عورت کی تھی. اس کی زندگی میں ایک نیا مرد آیا تو اسے اپنے پہلے والے شوہر کی قدر ہو گئی, اور اگر وہ پھر بھی واپس نہیں جاتی اس کا مطلب وہ تجربے کے بعد جان گئی ہے کہ میاں کیسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہوتا ہے, وہ واقعی بہت خراب تھا. تو یہاں عورت کے اختیارات بڑھانے کے لیے شریعت نے حلالے کا ایک جو ہے نا حکم دیا ہے. یہاں اس لیے نہیں حکم دیا کہ عورت دوسروں کی بستروں کی زینت بنے اور جو ہے نا یہ معاشرے میں یہ کلچر فروغ ہو, یہ مقصد ہے. دیکھیں پہلے سے باقاعدہ معاہدہ کر کے کسی اور مرد سے نکاح کرنا یہ تو بالاتفاق حرام ہے. وہ حلالہ ہے جس پر حضرت عمر نے پابندی لگائی اور فرمایا جو حلالہ کرے گا میں اس کو رجم کروں گا. لیکن فقہا بیان کرتے ہیں اگر عورت کے دل میں ہے یہ بات کہ میں اس مرد سے نکاح کروں گی اور بعد میں اس سے طلاق لے لوں گی, تو اس دل کے, کیونکہ یہ زبان میں نہیں لائی, وہ نہ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہوا, تو یہ دل کی نیت تبدیل بھی ہو سکتی ہے. ممکن ہے جب نکاح ہو شوہر اتنا اچھا سلوک کرے, وہ کہے کہ بھائی میرا ارادہ پہلے تو یہ تھا پہلے شوہر کے پاس جاؤں گی لیکن میں اسی کے پاس رہوں گی, تو معاہدہ تو کوئی ہے نہیں پہلے سے, تو وہ نئے شوہر کے پاس رہنے پر ہی پابند ہے. تو صرف دل میں اتنی اگر نیت ہو تو یہ اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, بشرطے کہ اس نیت کا زبان سے اظہار نہ کرے. تو وہ شوہر کے پاس رہے, اگر وہ شوہر اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس سے مطالبہ کر سکتی ہے, کیونکہ حدیث میں اس بنیاد پر عورت کے لیے طلاق کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو نکاح کے بعد پتہ چلا کہ بدصورت بہت زیادہ ہیں اور فاطمہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا, بی من الجمال ما ترى, میں کتنی خوبصورت ہوں آپ جانتے ہیں, میرے شوہر صورت کے لحاظ سے بالکل بھی مجھ سے مناسب نہیں ہے, تو آپ ان کو حکم دیں کہ مجھے طلاق دے. وجہ کیا تھی کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ میرا گزارا نہیں ہو سکتا. اب ایک عورت اگر دل میں اس کی نیت تھی کہ بھئی اگر یہ اچھا ہوا تو رہ لوں گی, اچھا نہیں لگا تو میں اس سے طلاق لے لوں گی, دل کی نیت یہ بری نہیں ہے. وہ نکاح کر کے اس کے ساتھ رہے, اسی کے ساتھ نہیں گزارے, اور یہ سمجھتی ہے کہ بھئی نہیں میرا پہلا شوہر زیادہ اچھا ہے یا میرے بچے رول رہے ہیں, تو اس سے جائز طریقے سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ آپ کا اگر آپ مجھے طلاق دے دیں تو یہ میرے پر آسانی ہوگی. دے دیتا ہے ٹھیک ہے, نہیں دے دیتا تو مجبور نہیں کیا جا سکتا اس کو. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ پہلے شوہر کے پاس آرام سے چلی جائے, کیونکہ اس نے 3 طلاق دے کر ایک ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کے پاس عورت کو اپنے اختیار سے نہیں جانے دیتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ اب یہ اتنے آسانی سے وہاں چلی جائے واپس. اب اس کی زندگی میں نیا مرد آئے گا. علماء نے اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں سونے کی چڑیا تھی, آپ نے اڑا دی یک دم. 3 طلاقوں کا مطلب کیا ہے, ایک دم بغیر سوچے سمجھے آپ نے اڑا دی اس کو. تو اب یہ سونے کی چڑیا کسی اور کے قبضے میں جائے گی. اگر یہ کسی اور کے قبضے میں نہ ہوتی آپ چھلانگ مار کے اس کو دوبارہ پکڑ لیتے, لیکن اگر کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی تو اب اس کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں, اب آسانی سے آپ چھڑا نہیں سکتے اس کو. یہی وہ سزا ہے جو شریعت شوہر کو دینا چاہتی ہے کہ اب تم اس کو بہلا پھسلا کے نہیں جا سکتے جب تک دوسرا شوہر اپنی رضا اور رغبت سے اس کو طلاق نہیں دے گا. اور ظاہر ہے یہ آسان نہیں ہے, ایک آدمی کیوں کسی اور بیوی کو طلاق دے گا, اور یہ بھی امکان کم ہے کہ اس دوسرا شوہر اگر اس کو اچھا ملے تو وہ کیوں جائے گی پہلے کے پاس. اس کو خاندان بھی منع کرے گا, معاشرہ بھی منع کرے گا. یہ تو ہمارے یہاں ایک اتفاقی حادثہ ہوتا ہے کہ جانا چاہتی ہے, اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی, ورنہ عام حالات میں نہیں جائے گی وہ. دیکھیں 2 باتیں. نمبر 1, ہمارے یہاں قرآن کی تعلیم عام نہیں ہے. 3 طلاقوں کو قرآن نے حرام قرار دیا ایک وقت میں. خود اگر آپ قرآن مجید کے حکم کو فالو کریں گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. قرآن نے کہا ہے سورہ طلاق میں
طلقوہن لعدتہن، عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو. پاکی کے ایام میں ایک طلاق دی جائے گی بغیر جماع اور ہم بستری کے. دوسرے مہینے میں دوسری دی جائے گی، اس میں بھی آپ کو ہم بستری کرنے کی بیوی سے اجازت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، آپ کو ہم بستری سے روک دیا قرآن نے، حدیث نے. آپ کے جذبات بھڑک رہے ہیں اور آپ 3 مہینوں میں 3 طلاقیں تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ جذباتی نہیں ہے. ہمارے ہاں چونکہ قرآن کی تعلیم عام نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اکٹھی جب تک نہ دو تو ہوتی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ فساد ہو رہا ہے. تو وہ بھی اس وجہ سے نہیں ہے کہ قرآن کا حکم غلط ہے، بلکہ قرآن کا پورا حکم سمجھے، قرآن کا اتنا حکم سمجھ گیا کہ 3 دینے سے 3 ہوتی ہیں، اتنا نہیں پتہ کہ 3 دینے کے طریقہ کیا ہے. یہ طریقہ حرام ہے، ناجائز ہے. حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا، کوڑے پہلے لگاتے تھے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی بعد میں کرتے تھے. پہلے کوڑے لگتے. ہمارے یہاں قانون سازی ہونی چاہیے، شریعت میں سزا ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دینے پر سزا ہے شریعت میں، تو ہمارے یہاں قانون سازی ہونی چاہیے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے پرویز مشرف کے دور میں یہ بات اٹھائی تھی کہ بھئی 3 طلاقوں پر سزا ہونی چاہیے، جیل ہونی چاہیے، مقدمہ ہونا چاہیے، جو نہیں ہے. تو 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے ایک وقت میں. آج کل کے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر شاد و نادری ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے دوسری شادی کی طرف جاتا ہے تو پہلی بیوی جو ہوتی ہے اس کو یہ کہتی ہے کہ بھائی میں آپ سے خلا لے لوں گی، مطلب اس کو ایک دھمکی دیتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر جو پہلی عورت ہے اس کی خلا قابل منظور ہے شریعت کی روشنی میں. دوسرا یہ کہ ایسی دھمکی سے کہ شوہر جو ہے دوسری شادی سے رکے، یا اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس کو روکنا چاہیے. ظاہر ہے ناجائز ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن مجید میں یہ مسئلہ منصوص ہے. واضح لفظوں میں قرآن نے بیان کیا کہ مرد کو اجازت ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ ذمہ داری اور حقوق ادا کرے. تو عورت کو بھاگنے کی اجازت اس صورت میں ہے کہ آپ نے 2 کرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کر رہے، اس کے حقوق میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے پھر اس بنیاد پر عورت آپ سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور آپ زیادتی سے باز نہیں آتے تو عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتی ہے. پھر عدالت اگر ان ضابطوں کا خیال کرتی ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے، ان ضابطوں کے مطابق اس کو خلا دیتی ہے تو وہ خلا بھی کنسیڈر ہوگا، اور اگر ان ضابطوں کا خیال نہیں کرتی تو وہ نہیں ہوگا. تبھی ایک اصول ضابطہ بیان کیا جاتا ہے، بھئی عدالت سے خلا لینے کے بعد کسی بڑے دارالافتاء سے رجوع کیا جائے کہ یہ خلا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. البتہ حالت اگر یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ دوسری کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ بیوی بھاگ جائے گی، چاہے آپ عدل بھی کر رہے ہو، حقوق بھی ادا کر رہے ہو، بعض عورتیں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، تو آپ کے لیے اقدام مناسب ہے یا نہیں ہے. یہ جو بات ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ پھر بھی مناسب ہے، کیونکہ یہ جو چیز کامن ہوتی ہے نا، جو سب نہیں کرنی ہے، اگر آپ اس کی وجہ سے رک جائیں گے پھر تو ہر آدمی رکے گا. پھر ظاہر ہے یہ لاکھوں اور سینکڑوں خواتین جو بے نکاحی بیٹھی ہیں، ان کے نکاح کا انتظام کیسے ہوگا. شریعت کا ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ اجتماعی نقصان سے بچنے کے لیے انفرادی نقصان برداشت کرنا پڑے گا آپ کو. یہ ایک ضابطہ ہے، اجتماعی ضرر. تو اوور آل ایک امت کا نقصان ہو رہا ہے، رواج میں اور کمی ہوتی، ایک نکاح بھی ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. تو ظاہر ہے آپ اس کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو قربانی تو دینی پڑے گی. اس قربانی میں پہلی بیوی کا بھاگنا بھی داخل ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں قربانی کا حصہ ہے. اس پہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس کو بھگانے، وہ اگرچہ آپ نے نہیں بھگایا، آپ کی تو نیت یہ تھی کہ اس کو بھی رکھیں اس کو بھی رکھیں، مگر وہ دوسری شادی کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر رہی، بھاگ گئی، تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا. یہ بات غلط ہے، گناہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ جب ایک چیز کی اللہ نے صاف لفظوں میں آپ کو اجازت دی ہے تو عورت جو طلاق مانگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، گناہ گار وہ ہوگی، گناہ گار آپ نہیں ہوں گے. تو جب گناہ نہیں ہے اور شریعت کی طرف سے اجازت ہے اور اس میں اجتماعی مصلحت بھی ہے، مفاد بھی ہے، تو پھر کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بننا پڑے گا. سورہ فاتحہ چونکہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، تو انشاءاللہ آج ہم سورہ فاتحہ کے درس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے قرآن مجید میں جو سورت نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، مگر وہ پوری سورت نازل نہیں ہوئی بلکہ ابتدا کی 5 آیات نازل ہوئیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ مکمل سورت جو پہلے نمبر پہ نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. آیات تو سورہ فاتحہ کی پہلے نازل نہیں ہوئی، مگر سورت یعنی مکمل وہ سورہ فاتحہ ہے جو پہلے نازل ہوئی ہے. آج جو میں درس دوں گا اس میں اس بحث کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1، سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے، کون کون سے نام ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں اور وہ کیوں نام دیے گئے سورہ فاتحہ کو. دوسری بحث اس پر ہوگی کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے، قرآن و سنت سے کیا فضیلت ثابت ہے.
اور تیسری اس کے متعلق مضامین جو سورہ فاتحہ میں اہم ترین مضامین بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ آج اس پر بیان ہوگا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاتقان فی علوم القرآن، ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے تقریباً 25 نام ذکر کیے ہیں۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے تو اسے مختلف ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ چونکہ سورت کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے اس کو بھی بہت سارے نام دیے گئے۔ ان ناموں میں صرف 4 ناموں کا تذکرہ کروں گا جو بہت ہی زیادہ مشہور ہیں اور صحیح احادیث میں ان ناموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ سب سے پہلا نام ہے فاتحہ۔ اس سورت کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ فاتحہ عربی میں کہتے ہیں شروع ہونے والی، فتح عربی میں کھولنے کو کہتے ہیں، مفتاح چابی، کیونکہ چابی سے چیزیں کھلتی ہیں۔ تو اس سے گویا قرآن مجید کی چونکہ ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے اس سورت کو فاتحہ کا نام دیا گیا۔ دوسرا نام ہے اس سورت کا ام القرآن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن، الحمدللہ والی سورت جو ہے یہ ام القرآن ہے۔ ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کی اصل کو، ماں کو بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں، ہم تو اردو میں کہتے ہیں نا امی، یا انگلش میں ممی کہتے ہیں یا موم کہتے ہیں، عربی میں ماں کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اولاد کی اصل ہوتی ہے، اس سے اولاد کو جنم دیا گیا ہوتا ہے۔ تو اس سورت کو حدیث میں ام القرآن کا نام دیا گیا اس لیے کہ یہ تمام پورے قرآن کی جڑ ہے اور بنیاد ہے۔ پورے قرآن کے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے ان 7 آیات میں سمو دیا ہے، اس لیے اس سورت کی بہت اہمیت ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا، اس کے سامنے پورے قرآن کا ایک سرسری تصور سامنے آ جاتا ہے۔ بنیاد ہے قرآن مجید کی۔ وہ انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے کیا اہم ترین مضامین ہیں جو اس میں بیان ہوئے جن کی وجہ سے اس کو ام القرآن کہا گیا۔ تیسرا نام اس کا جو حدیث میں ہے وہ ہے رقیہ۔ رقیہ عربی میں کہتے ہیں جھاڑ پھونک اور دم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاتحۃ شفاء من السم، سورہ فاتحہ میں اللہ نے زہر سے شفا رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ جس کے جسم میں زہر گیا ہو، جیسے سانپ نے ڈسا ہے یا بچھو نے ڈسا ہے، تو اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ اس کو اس سے شفا مل جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں ایک تفصیل حدیث بھی منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تو یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد تھا وہاں۔ ایک نوجوان بچی آئی، ہم سے کہنے لگی کہ ہماری قوم کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا ہم نے علاج کیسے کرنا ہے، تو کیا آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جو جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہو، دم وغیرہ کرنا جانتا ہو؟ ایک صحابی چلے گئے اس کے ساتھ، انہوں نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس سردار پہ دم کیا تو وہ زہر ان کے جسم سے نکل آیا اور اس کو شفا مل گئی۔ تو اس سردار نے بہت اکرام کیا، ان کو کافی بکریاں دیں اور دودھ پلایا اس پورے قافلے کو اور بہت سامان وغیرہ دے کے ان کو رخصت کیا۔ جب یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، رقیہ ہے یہ، یعنی مطلب یہ کہ یقیناً یہ ہے، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی واقعے کی تائید فرمائی۔ ان صحابی کو علم نہیں تھا کہ میں یہ ایسے دم کروں گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اندازے سے یہ کام کیا اور اللہ نے شفا دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی کہ واقعتاً اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زہر سے شفا رکھی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا بھی تجربہ رہا ہے کہ صرف زہر ہی نہیں بلکہ اگر اور بھی کوئی بیماری ہو، درد ہے جسم میں، تو اگر اچھے اعتقاد کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ مریض کو شفا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی اس کو ایک یہ رقیہ کا نام بھی دیا گیا ہے اس صورت کو۔ رقیہ عربی میں جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں، دم کرنے کو۔
ایک اور نام ہے سورت کا السبع المثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو ایسی 7 آیات عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی بار بار ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو چونکہ سورہ فاتحہ واحد وہ سورت ہے جس کی سب سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں یہ سورت، تو اس لیے پورے قرآن کی کسی سورت کو اتنے زیادہ اہتمام سے نہیں پڑھا جاتا جتنا اسے پڑھا جاتا ہے۔ تو چونکہ بار بار دہرائی جاتی ہیں اور 7 آیات ہیں، اس لیے سورت کا ایک نام السبع المثانی، سبع کہتے ہیں 7 کو، اور المثانی بار بار دہرائی جانے والی۔ تو یہ 4 نام میں نے ذکر کیے ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں اس کے۔ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے، کفایت کرنے والی، یعنی ایسی صورت کہ اگر آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کو پورے قرآن کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں رہتی، یعنی اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے تو بھی انشاءاللہ اسلام کا بنیادی نظریہ اور اسلام کا بنیادی فلسفہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسری بحث ہے اس کی فضیلت سے متعلق۔ اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں جن سے سورہ فاتحہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اگر وہ روایات آپ سب سامنے رکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی اللہ نے کوئی سورت پورے قرآن میں نازل نہیں کی ہے۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت خود قرآن نے بیان کی ہے، جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو دعوت دیتے اور وہ دعوت کو ٹھکراتے تو آپ دیکھتے کہ ان غیر مسلموں کے پاس، اسلام کا انکار کرنے والے اور قرآن کا انکار کرنے والوں کے پاس دولت بھی ہے، سرداری بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں میں اکثریت غربا اور مساکین کی تھی، مالدار تھے مگر کم، ان کا ریشو، ان کا تناسب بہت کم تھا۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے مسلمان بھی پریشان ہوتے تھے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ بہت زیادہ پھل پھول رہے ہیں، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ پستے چلے جا رہے ہیں، دبتے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ قرآن دیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت آپ کو ہم نے عطا کر دی ہے کہ اب آپ اور آپ کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی توجہ ان غیر مسلموں کی دولت اور ان کے اسباب کی طرف نہیں جانی چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی نعمت آپ کو مل گئی ہے۔ وہ نعمت ابھی میں انشاءاللہ جب اس کی تفسیر بیان کروں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً انسان کو دنیا میں کامیابی کہتے کسے ہیں؟ بنیادی طور پر دل کے سکون اور اطمینان کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دل کا سکون اور اطمینان یہ دولت سے نہیں آتا، دولت سے سکون اور اطمینان کے اسباب تو آتے ہیں، مگر حقیقت میں سکون اور اطمینان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ خرید سکیں۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ گھر میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، صوفہ خرید کے لے آئیں گے، آپ لیٹنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو بیڈ خرید کے لے آئیں گے، لیکن آج تک کوئی ایسی مارکیٹ نہیں ہے جہاں شاپر میں یا کسی جو ہے کسی پیکنگ میں سکون بک رہا ہو کہ بھئی میرے پاس سکون ہے اور یہ اتنے لاکھ روپے کا ہے اور اتنے کلو سکون ہے، آپ لے جائیں، آپ یہ استعمال کریں تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نیند کی گولیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں وقتی طور پر، جب تک آپ سوتے رہیں گے تو سکون میں رہیں گے، جب اٹھ جائیں گے تھوڑی دیر میں پھر آپ جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے مضامین ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو واقعتاً اس سے بڑا سکون حاصل کرنے کا دنیا میں کوئی نسخہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ سے ایک ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے۔ وہ معاہدہ جو دل و جان سے کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اس کی زندگی میں پریشانی کے علاوہ دنیا کی ہر چیز آ سکتی ہے۔ تو ایک فضیلت تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کس سے دی؟ سورہ فاتحہ کے ذریعے، کہ ہم نے آپ کو وہ آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ بار بار جب آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ کا دماغ اس طرف جائے گا تو پھر آپ کی توجہ اس دولت اور ان ظاہری چمک دھمک کی طرف نہیں جانی چاہیے، آپ کو تو اس سے سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا۔ تبھی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ نماز کی طرف توجہ کرتے، کیونکہ نماز میں سورہ فاتحہ بھی ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہوئی۔ دوسری فضیلت حدیث میں، صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی آدھی نماز تو میرے لیے ہے اور آدھی کس کے لیے؟ بندے کے لیے۔ اور نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ تو ایک فضیلت تو یہ ہوئی کہ پوری نماز کو سورہ فاتحہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک بہت بڑا رکن ہے، بہت اہمیت ہے اس کی نماز میں تلاوت کرنے میں، تو اس کو پوری نماز سے تعبیر کیا ہے۔ اور کیسے تقسیم کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کریں اور یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو اس کو اصطلاح میں حدیث قدسی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کوئی قول نقل فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے، ولعبدی ما سأل۔ پھر کیسے تقسیم کیا؟ فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، نماز میں جب تلاوت کرتا ہے اور یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری حمد کی ہے۔ جب اگلا جملہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ فخر سے فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے، میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ اگلا جملہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میرا رتبہ بیان کیا ہے کہ میں کتنے بلند مرتبے والا ہوں۔ تو یہ تو ہے میرے بندے کے لیے، یعنی میرے لیے۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اس نے مجھ سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ ولی ما سأل، میری تعریف بھی کر لی اس نے اور مجھ سے اس نے ایک معاہدہ بھی کر لیا۔ اب یہ اس قابل ہے کہ ولی ما سأل، یہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اس نے قوائف پورے کر لیے ہیں۔ آپ کوئی بھی سہولت کسی کمپنی سے لینا چاہیں، آپ امپلائی ہیں کسی کے، تو وہ ظاہر ہے کچھ قوائف مانگتے ہیں آپ سے کہ آپ اس کے حقدار بھی ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی دعا کی قبولیت کے لیے کچھ قوائف ہیں، وہ آپ اگر پورے کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو اس میں کیا ہے؟ نمبر ایک اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی کا اعتراف، اور دوسری بات توحید کا معاہدہ کہ میں تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب یہ معاہدہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ولی عبدی ما سأل، اب یہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ تو آگے پھر اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا، وہ کیا ہے کہ پھر یہ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ بھی فضیلت حدیث میں اس صورت کی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ نماز میں تلاوت کرتا ہے تو باقاعدہ اس کی تلاوت کو سن کے اس کا جواب دیتے ہیں، بہت غور سے سنتے ہیں اس صورت کو۔ ایک اور فضیلت حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابی بن کعب صحابہ کرام میں قراءت میں مشہور تھے، قرآن کے عالم بھی تھے اور قرآن مجید بہت اچھا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کے لیے ایک امام کو متعین کیا ہے تو حضرت ابی بن کعب ہی کو متعین کیا، کیونکہ ان کی آواز اونچی بھی تھی اور تلاوت بھی خوبصورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابی بن کعب نماز میں مشغول تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں انہیں پکارا۔ وہ چونکہ نماز میں مشغول تھے جواب نہیں دیا انہوں نے۔ سلام پھیرنے کے بعد تشریف لائے، جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جب پکارا تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یا رسول اللہ میں نماز میں مشغول تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید میں اللہ کا یہ حکم نہیں سنا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کی پکار کا جواب دو۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کو نماز توڑ دینی چاہیے تھی۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا لن اعود یا رسول اللہ انشاءاللہ، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، آئندہ آپ مجھے جب بلائیں گے تو چاہے نماز ہی کی حالت میں ہوں میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ اے ابی کیا میں تمہیں ایسی صورت کا نہ بتاؤں کہ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، کہ اس جیسی صورت اللہ نے نہ تو قرآن مجید میں کہیں اور نازل کی، نہ پوری تورات میں نازل کی، نہ انجیل میں نازل کی، اور نہ زبور میں۔ ابی بن کعب نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن، یہ وہ صورت ہے جو تم قرآن مجید میں نماز میں جس کی تلاوت کرتے ہو، اور وہ ام القرآن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، اس جیسی صورت اللہ نے نہ تو تورات میں نازل کی ہے، نہ انجیل میں نازل کی، نہ زبور میں نازل کی، اور نہ باقی قرآن میں نازل کی۔ تو اس سے بھی اس صورت کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ